ڈرنا بھی اور ساتھ ساتھ امید، یہ مسلمان کی چاہیے، دونوں چیز ایک ساتھ ہونی چاہیے، دونوں چیز ایک ساتھ۔ وہ چیز بھی کہ اتنا ڈرو کہ اللہ سے مایوسی ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور اتنی امید لگا بیٹھو کہ روزہ نماز سب چھوڑ کر کے کہو کرے ہمارے باپ کی جاگیر ہے جنت، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ بھی دوسری انتہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اسلام ہے۔ اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، نافرمانی چھوڑو، ایسا ڈرنا اللہ کو پسند۔ اور امید لگاؤ اللہ سے، ایسی امید کہ جس امید کی وجہ سے عمل میں اور آگے بڑھ جاؤ، کہ اللہ سے فلاں چیز کی امید لگا بیٹھے ہیں تو نیکیاں زیادہ کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اور اتنی امید مت لگا بیٹھے ہوں کہ بے عملی کے شکار ہو جاؤ۔ دونوں چیز ساتھ میں ہونا ضروری ہے، اور دونوں اسلام کا مطلب۔ مسلمان اگر واقعی مسلمان بن جائے تو مسلمانوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم سربلند رہو۔ ہماری تعداد اربوں میں ضرور ہے کہنے کو، اور ہمیں گننا پڑے گا، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں غلط فہمی کے شکار ہو کر کے، ارے جو بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو اسلام سے نکال کر کے باہر پھینکنے والے؟ کفر کا فتویٰ آسانی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے آدمی، کسی کو کافر قرار دینا اور کسی کو مشرک قرار دینا، اس میں احتیاط برتنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے حوالے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام کی 3 نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ سب تعداد میں مسلمان ہیں۔ اندر سے تو منافق بھی مسلمان نہیں تھے، اندر سے منافق بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن ظاہری علامات کی وجہ انہیں 3 علامات، اس کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کے درمیان گنا گیا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ معزز حاضرین اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرستی کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں، بعض ہندو دہشت گرد کی طرف سے جس طریقے کی باتیں سامنے آئی ہیں، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ اور تیز رفتار اطلاعات کے ذرائع کے عام ہونے کا دور ہے، اس لیے بہت سارے احباب اور افراد ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں، صرف اپنے ملک کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں ابھی چند دنوں میں خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے کی گئی ہیں وہ کوئی نئی بات ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً اقلیت کے لوگوں کے تعلق سے اس طریقے کی باتیں ہوا کرتی ہیں، عام افراد کی طرف سے بھی اور بہت سارے اہم ذمہ داروں کی طرف سے بھی، نیتاؤں کی طرف سے یا حکومتی عہدے پر براجمان افراد کی طرف سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
جو لوگ ہمارے اس ملک میں اقلیت میں ہیں ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے دین اور مذہب کے نام سے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تمام معاملات کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، اور اس طریقے کے حالات کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے مکمل رہنمائی ہماری اور آپ کی گئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی رہنمائی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کائنات کو اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ویسے چلاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ چال چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی مکر کرتا ہے، لیکن چونکہ پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس وجہ سے ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کے مکر کے سامنے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر والا ہے۔ ابھی کی جو تصویر ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں بھی آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو اللہ کا مکر بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، ان چند دنوں میں عیسائیوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ ہمارے ملک کے راشٹر پتا مہاتما گاندھی جی کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ شاید خاموش رہ جاتے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس لیے نہیں بولتے، وہ اپنے ووٹ بینک کی خاطر یا جو بھی اس کے مقاصد ہوں، لیکن راشٹر پتا کے ٹارگٹ میں آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بولنا شروع کیے، اور کارروائی جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے تو نہیں ہوئی، اور اس کی امید بھی نہیں کر سکتے ہم اور آپ، چونکہ آج کوئی پہلی تصویر ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جس وجہ سے ہم بہت زیادہ پر امید ہو جائیں، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ایک مکر ہوا کہ مہاتما گاندھی جی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اپنے مکر میں ایک طریقے سے فیل ہو گئے۔ تو یہ تو ایک تصویر تھی جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، اور ان سب کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، یا پھر بعض لوگ کہ ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کے خلاف الگ کھڑا کر دیا جائے ہر اعتبار سے۔ مسلمانوں کو ڈرانے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں قرآن نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان اپنے دوستوں سے، اپنے اولیاء سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فلا تخافوا، ان سے مت ڈرو، ان کے جتنے بھی پاورفل ان کے دوست ہوں، یار ہوں، اور ان کی نادانی میں جو ان کے جھوٹے معبود ہیں، معبودان باطلا، کسی سے مت ڈرو، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، وخافون، مجھ سے صرف ڈرو۔ اور یہ بات کہ صرف مجھ سے ڈرو گے، اس کے لیے ایمان شرط ہے، نہیں تو پھر ان سے بھی تم ڈرتے رہو گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو صرف مجھ سے ڈرو گے، تو لہٰذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ ہم سے کہتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات فرمائی. کہیں پہ کہا فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشون، مجھ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشون، مجھ سے ڈرو. کسی جگہ اللہ نے کہا کہ فاللہ احق ان تخشاہ، اللہ صرف اس لائق ہے کہ اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمہیں ڈراتے ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم لوگ ڈرتے ہیں. بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا ہاضمہ ان حالات کو دیکھ کر کے خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ اس کے ایمان کی کمزوری وجہ اور سبب ہے. ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا ہاضمہ خراب ہو تو اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کہیں کوئی کمی ہے. اس کمی کو تلاش کر کے دور کرو، پھر دنیا میں کسی سے ڈر نہیں لگے گا، صرف اللہ کا ڈر ہمارے اوپر حاوی رہے گا. اور اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی کہا ہے. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جیسے حالات ہمارے آپ کے سامنے آ گئے؟ لوگ آ کر کے بتاتے تھے کہ بھائی لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، تم لوگ گنے چنے چند ہو، ارے اب تو اربوں کی تعداد ہے تمہاری، تم تو اب اربوں میں ہو مسلمانوں. لیکن اس وقت کی بات ہے جب چند مٹھی بھر کے لوگ تھے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ آ کر کے مسلمانوں کو جو چند انگلیوں میں گن سکتے تھے آپ کے ہاں اتنے ہیں، ان لوگوں کو آ کر کے کہتے تھے کہ ارے بھائی تمہارے خلاف بڑی تیاری چل رہی ہے، لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، فخشوہم، ڈرو، تم سب ختم کر دیے جاؤ گے، کوئی بچے گا نہیں تم میں سے. اور لوگوں نے کرا ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ہوائی بات تھی. پھر جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ مدینے کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا نا، مسلمانوں کو گھیر لیا گیا تھا کہ ان سب کو ختم کر ڈالیں گے. تو یہ حالات ہوائی باتیں نہیں، یہ سب جو حالات کی نقاشی قرآن میں موجود ہے. لوگوں نے کرا بھی ایسا، لیکن مسلمان ڈرے نہیں. فخشوہم، ڈرنے کے لیے کہا گیا، ڈرو. لیکن مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، ایمان اور مضبوط ہو گیا اور بڑھ گیا. ہمیں ان سے کیوں ڈریں گے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو رازق اور مالک اور محیی اور ممیت سمجھتے ہیں. خالق سب کچھ اللہ ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم مریں گے، مٹیں گے، اور اللہ اگر بچانا چاہتا ہے تو دنیا پوری اکٹھی ہو کر کے ہمیں ختم نہیں کر سکتی. تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا یہ عبادت ہے. الخوف من اللہ تعالی عبادت، اللہ سے ڈرنا یہ عبادت ہے. اور غیروں سے ڈرنا کہیں پہ حرام ہو جائے گا اور کہیں پہ شرک ہو جائے گا، اور بعض جگہوں میں جائز بھی ہے. اللہ سے ڈرنا کیسا ڈرنا ہے بھائی؟ جو عبادت ہے اور جو توحید ہے اور جس کو کسی اور کے لیے کر دینا وہ شرک ہے. وہ کیسا ڈر؟ دنیا میں ڈر کے ساتھ جو تصور ہے دنیاوی اعتبار سے، تو ڈر کے ساتھ ساتھ ایک طریقے سے عداوت کا تصور ہے، بغض اور کینہ کا تصور ہے. کسی بھی چیز سے کوئی ڈرتا ہے تو اس سے محبت نہیں ہوتی. اس کو دنیا میں جو تصور ہے کہ کسی سے کیوں ڈریں گے، اس لیے کہ وہ اچھا نہیں، اس سے آپ کو محبت نہیں ہوگی عام طور پہ. لیکن اللہ سے ڈر کے اندر محبت شامل ہے کہ اللہ سے آپ ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں. بے پناہ کا مطلب ویسی محبت کسی سے کرتے ہی نہیں آپ. اللہ جیسی محبت اور اللہ جتنی محبت آپ کسی سے کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ سے آپ ڈرتے ہیں. اللہ کو بہت بڑا مانتے ہیں، اپنے آپ کو بہت چھوٹا مانتے ہیں، اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا تصور کرتے ہیں.
اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم اور عزت بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں آپ. اس ڈر کا نام عبادت ہے، اور یہ ڈر صرف اللہ کے لیے خاص ہے کہ جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے محبت کریں آپ، اور ان کو بڑا جانیں، ان کی عزت بھی کریں، اپنے آپ کو نہایت ہی حقیر سمجھیں، چھوٹا سمجھیں، معمولی سمجھیں، بے بس اور کمزور سمجھیں. ان جذبوں کے ساتھ جب ڈرا جائے گا تو وہ ڈر عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز. لیکن ڈر لگتا ہے جب حالات بگڑتے ہیں، اس طریقے کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھی ہم کو بھی ڈر لگتا ہے. تو صرف ڈر لگ جانا کیا یہ حرام ہے، شرک ہے کہ جائز ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے. ڈر لگ جانا یہ تو فطری چیز ہے. اللہ کے علاوہ سے بھی ڈر لگنا، ڈر محسوس کرنا، یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. ہم کتنے بڑے توحید والے کیوں نہ ہوں، لیکن بہت ساری جگہ میں اللہ کے علاوہ سے ڈر لگ جاتا ہے. لیکن یہ والی جو ڈر ہے، یہ والا جو ڈر آپ کے سامنے واضح کیا گیا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور اس جذبے کے ساتھ کسی سے آپ کو ڈر لگے گا تب تو شرک ہو جائے گا. لیکن ڈر لگنا فوراً وہ شرک بھی نہیں ہوتا، حرام بھی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالو. معجزہ دے رہا تھا اللہ. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جیسی لاٹھی ڈالا تو وہ لاٹھی حرکت میں آ گئی، سانپ کی شکل میں وہ حرکت میں آ گئی لاٹھی. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان، جب دیکھا کہ لاٹھی تو حرکت کرنے لگی بڑی تیز، اس میں تو جان آ گئی، لگ رہا ہے کہ اس میں جان ہے، جان تو تھی نہیں لیکن لگ رہا تھا كَأَنَّهَا جان. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھر کے بھاگ کھڑے ہوئے، دیکھا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے. ڈر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی پھینکی ہوئی لاٹھی سے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا تخف، ڈرو نہیں موسیٰ، ڈر کہا ہے رہے. انی لا یخاف لدی المرسلون، ارے میرے سامنے تم ڈر رہے ہو، رسول ڈرتے اڑتے نہیں. بعض جگہ میں اللہ نے کہا اقبل، آگے بڑھو، لا تخف، ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، انک من الآمنین، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے، تم مطمئن رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جب اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دے رکھی تھی، شان و شوکت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ اننا نخاف ان یفرط علینا، ڈر لگ رہا اس کے پاس، وہ کچھ غلط کر دے گا ہم لوگوں کے ساتھ. فرعون کے پاس جائیں گے، ڈر لگ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول نے، ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم ہمیشہ تمہارے رابطے میں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا تھا. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے فرعون سے آزاد کر کے چل پڑے، اور فرعون کو پھر سے طیش آیا اور لشکر لے کر کے پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعون تو لاؤ لشکر کے ساتھ چلا آ رہا پیچھے سے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ یہ تو ہم پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، اب تو بچیں گے نہیں، آگے پانی ہے اور پیچھے لاؤ لشکر لے کر کے آ رہا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں. اس کا جو دکھ رہا ہے ماحول، اس سے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کو ختم کر ڈالے گا، یہ کوئی سازش کے تحت ہم لوگ کو چھوڑا تھا. انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، اب کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر وہی موسیٰ علیہ السلام جو ڈر رہے تھے ایک وقت فرعون کے پاس جانے سے، اور فرعون لاؤ لشکر لے کر کے آ رہا ہے اور پورے بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھا ہیں، اکٹھا ہی وہ ختم کر ڈالے گا، اور بھاگنے کا بھی راستہ نہیں دکھ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دھر لیے گئے اور مٹا دیے جائیں گے.
ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ بتائے گا. ابھی راستہ دکھا نہیں ہے لیکن راستہ بتائے گا. تو یہ دین کے اندر جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے، اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے، تو پھر اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈر بھی نہیں لگتا ہے. پھر یہ جو ڈر محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہونا، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا. تو ڈر محسوس ہونا ایک فطری چیز ہے. اور جب ایک آدمی دین میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، رب کے مظاہر کو دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ڈر لگنا ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے. تو ہم لوگ تو اس مقام مرتبے پہ ہیں نہیں، ہم لوگ کو ڈر لگتا رہتا ہے. لیکن اگر اس ڈر کے نتیجے میں مایوسی اور نا امیدی آ جائے، ہاتھ چھوڑ کر کے ہم بیٹھ جائیں اور اس کی وجہ سے ہم نیگیٹو میں چلے جائیں، دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، برائی کو مٹانا چھوڑ دیں، بھلی باتوں کا پرچار کرنا چھوڑ دیں، واجب چیز کو چھوڑ دیں، پھر غلط ہو جائے گا. ڈر محسوس ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم راستہ چینج نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم آگے کی حکمت عملی تیار کریں گے. جب ڈر لگے آپ کو، اس کو دور کیسے کیا جائے گا، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، اس کی طرف آپ کا دماغ جانا چاہیے. تب تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈر لگنے کے ساتھ ساتھ آپ نیگیٹو میں چلے گئے، منفی میں، تو پھر آپ کے اوپر کبھی حرام کا فتویٰ لگے گا اور کبھی آپ شرک کر بیٹھیں گے کہ سامنے والے سے ایسا ڈرنا شروع کریں گے کہ پھر اللہ ہی کی طرح ڈرنا شامل ہو جائے گا. ایسا ڈرنا شروع کریں گے آپ. اسی لیے علماء کرام نے ڈرنے کی کئی قسمیں بیان کی. ایک خوف سر، جس کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ جس سے ڈرتے ہیں آپ ہی اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. ڈر محسوس ہونے کے بعد ڈر آپ کے اوپر غالب ایسا ہوا کہ اسی کو آپ مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ہماری تقدیر کا مالک ہے، ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے. اگر آپ اس درجے میں پہنچیں گے تو پھر یہ شرک کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہی سب ڈرایا تھا، ارے بھسم ہو جاؤ گے، جلا دیے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. کون کرے گا بھائی؟ یہ ہمارے معبودان باطلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے سلسلے میں کہا تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، ارے تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے میں ڈروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری تقدیر کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں، اس سے کیسے میں ڈر سکتا ہوں؟ اور حد تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے اور مجھے ڈروا رہے ان سے. ارے تم شرک کر رہے ہو اس طریقے سے، اور تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے جو حقیقی مالک ہے اس پوری کائنات کا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو موت و حیات کا اور نفع نقصان کا مالک ہے، اور مجھے ڈرنے کے لیے کہتے ہو؟ تو جب اس طریقے سے ہم ڈر میں چلے جائیں گے تو شرک میں چلے جائیں گے. اور اگر دل سے تو ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن اس کا ڈر ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو جائے سامنے والے کا، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی، کہ ہم واجب چیزوں کو چھوڑ دیں، اس کے ڈر سے ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ہم اسلام کے فرائض کا اہتمام کرنا چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیں، تو پھر شرک تو نہیں کہلائے گا، لیکن ہمارے یہ عمل ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈر حرام کہلائے گا، کہ آپ کے اندر جو ڈر ہے یہ حرام کے درجے میں ہے اور آپ گنہگار ہو رہے ہیں. کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن اگر یوں ہی صرف ڈر آتا ہے دل میں اور آپ نہ تو اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہو اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی فریضے کو چھوڑتے ہو، تو اس ڈر کو فطری ڈر کہتے ہیں. الخوف الطبیعی، فطری ڈر. سانپ سامنے آ جائے ابھی مسجد میں یہاں پہ تو آپ لوگ بھاگیں گے کہ بیٹھے رہیں گے؟ سب اٹھ کھڑے ہوں گے ادھر ادھر، بوکھلا جائیں گے سب. ڈر ہے لیکن ایک فطری ہے. شیر آ جائے اس مسجد کے اندر ابھی بھگدڑ مچ جائے گی، یہ فطری ڈر ہے. ابھی زلزلہ آ جائے
دیوار اور چھت گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، سب بھاگ کھڑے ہوں گے روڈ پہ یا باہر کھلی جگہ میں، یہ سب فطری ڈر ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اپنے دشمنوں سے یا کسی سے بھی اس طریقے سے ڈرنا جو ہم آپ ڈرتے ہیں ایک لمحہ کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فطری ڈر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب راستہ بتائے گا، جبکہ سامنے بالکل اندھیرا ہے، پیچھے سے فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ اور آگے پانی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امید ہے اللہ پہ۔ کیا امید ہے؟ اللہ راستہ بتائے گا۔ یہ امید بھی عبادت ہے، ہم نا امید نہیں ہو سکتے، حالات جتنے پرخطر کیوں نہ ہو جائیں، نا امیدی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی۔ ڈرنے کی بھی بات ہو رہی ہے اور امید کی بھی بات ہو رہی ہے، تو امید رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اسی اللہ نے کہا قرآن میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر گناہ کر بیٹھے ہو بہت ساری زندگی میں تو اللہ سے نا امید مت ہو کہ اللہ اب مجھے کیسے بخشے گا، میں تو بیکار ہو گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہے اچھی طرح، یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ہم حکمت عملی کے لیے کوشاں نہیں ہیں، ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے، لیکن یہ تو محسوس کرتے اور مانتے بھی ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ جو دنیا کے حالات ہیں، ہم پہ ظالم بادشاہ مقرر ہے کہیں پر بھی، تو یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ تم گنہگار ہو اور اس کے بعد ایسا سمجھ بیٹھو کہ اللہ معافی نہیں کرے گا، یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، اس لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں، بند ہو گیا سب اور ہم نہتے ہو گئے ہیں، یہ ہماری تقدیر کے مالک ہو گئے ہیں۔ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جگہ میں احادیث کے اندر کیا کہا گیا کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤ گے نا، سچی توبہ کر کے دیکھو، سب اللہ معاف کر دے گا۔ تو ڈرنا بھی اور ساتھ ساتھ امید، یہ مسلمان کی شان ہے، دونوں چیز ایک ساتھ ہونی چاہیے، دونوں چیز ایک ساتھ۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف ڈرتے ہیں اور ڈر کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ امید لگاتے ہیں تو ایسی امید لگا بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہی بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، توحید والے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ چیز بھی رجا اور امید کی انتہا کو پہنچی ہوئی، وہ چیز بھی کہ اتنا ڈرو کہ اللہ سے مایوسی ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور اتنی امید لگا بیٹھو کہ روزہ نماز سب چھوڑ کر کے کہو کرے ہمارے باپ کی جاگیر ہے جنت، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ بھی دوسری انتہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اسلام ہے۔ اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، نافرمانی چھوڑو، ایسا ڈرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور امید لگاؤ اللہ سے، ایسی امید کہ جس امید کی وجہ سے عمل میں اور آگے بڑھ جاؤ، کہ اللہ سے فلاں چیز کی امید لگا بیٹھے ہیں تو نیکیاں زیادہ کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اور اتنی امید مت لگا بیٹھو کہ بے عملی کے شکار ہو جاؤ، یہ چیز غلط ہے۔ دونوں چیز ساتھ میں ہونا ضروری ہے، اور دونوں اسلام کا مطلوب ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے نہ کچھ نیا ہے، نہ ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینے کی صرف ضرورت ہے، اپنے ایمان کی ہم آپ خبر لیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے اوپر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کو مٹا دیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نرسنگار کر دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے پوری دنیا سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو یہ بجھا دیں اپنے منہ سے،
واللہ متم نوری، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے اسلام کو پورا کر کے رہیں گے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اسلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا کے سارے باطل مذہبوں کے اس کے اوپر غلبہ دے دے. ہم بے عملی کے شکار ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو ہم سربلند دکھا نہیں پاتے ہیں، ورنہ دلائل اور براہین کی وجہ سے اسلام سب کے اوپر حاوی ہے. اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور مسلمان اگر واقعی مسلمان بن جائے تو مسلمانوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن، تم سربلند رہو گے. ہماری تعداد اربوں میں ضرور ہے کہنے کو، اور ہمیں گننا پڑے گا. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں غلط فہمی کے شکار ہو کر کے، ارے جو بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم کون ہوتے اس کو اسلام سے نکال کر کے باہر پھینکنے والے. کفر کا فتویٰ آسانی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے آدمی کو. کسی کو کافر قرار دینا اور کسی کو مشرک قرار دینا، اس میں احتیاط برتنا چاہیے. بلکہ یہ اللہ کے حوالے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام کی 3 نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ سب تعداد میں مسلمان ہیں. اندر سے تو منافق بھی مسلمان نہیں تھے، اندر سے منافق بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن ظاہری علامات کی وجہ انہیں 3 علامات، اس کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کے درمیان گنا گیا. تو آج تعداد ہم اربوں کی بات کریں، لیکن ہے نہیں حقیقی مسلمان اربوں میں، ہمارے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو سیاسی طور پر متحد ہونے کی کم از کم توفیق عنایت فرمائے.